آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو نہ کم تر سمجھنا کہ یہ تو کم تر ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہو سکتا ہے وہ رب کے سامنے بہت اچھی ہو. غریب ہونا نا کوئی مطلب کہ گناہ نہیں ہے. غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. نافرمان ہونا گناہ ہے. اگر آپ امیر ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا اور آپ تو تکبری کرتے جا رہی ہیں، یہ گناہ ہے. تو ان چیزوں کو سوچیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ مجھے بھی سب سے زیادہ توفیق دے جس کی 3 بہویں ہیں، جو صحیح بات ہے اور بہت اچھی ہیں. شکر الحمدللہ. میں کہتی ہوتی ہوں اللہ ان کے صدقے میری بیٹی کا بھی نصیب اچھا کرے. صحیح بات ہے. اگر ہم آج کسی کی خطاؤں کو معاف کریں گے، کوئی میری بیٹی کی خطاؤں کو بھی معاف کرے گا. کیونکہ کوئی نہیں یہاں پر فرشتہ. بچیوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ساسوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، ماؤں میں کہتی ہوں بلکہ ہم بڑے سمجھتے رہتے ہیں ہم بڑے صحیح ہیں. بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. بچوں کی بات سن کے کبھی کبھی میں حیران رہ جاتی ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں ہی غلطی پر تھی. تو اپنی غلطی کسی بھی سٹیج پہ مان لینا نا، یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، بجائے کہ اکڑ کے رہنا. یہی باتیں ہم سب پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، ومن یفعل ذلک یلقا اثاما. اللہ اکبر. اب زنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے کہ ومئی اور جو یفعل ذالک یلقا اثاما، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. یعنی یہ والے جو گناہ کرے گا، کسی کو قتل کیا، کسی سے زنا کیا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، تو وہ اپنے اوپر سخت وبال لے کر آئے گا، عذاب لے کر آئے گا. ان گناہوں سے بچو. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے دیکھیں بڑے بڑے گناہ بتا دیے گئے کہ ان سے بچو. اپنی زندگی میں کوشش کرو کہ ایسے گناہ نہ کرو، لیکن جو گناہ روزمرہ ہوتے ہیں ان کی معافیاں مانگو اور آئندہ وہ بھی نہ کرو. اب دیکھیں نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو وہ ایک سنا ہوئی ہے بات، وہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا، کہ کسی عورت نے کسی کتے کو دیکھا کہ وہ پیاسا ہے تو اپنا دوپٹے کے ساتھ باندھ کے وہ اس نے کنویں میں ڈالا اور دوپٹہ گیلا کیا، نچوڑ کے پھر اس کو پانی پلایا. اللہ کو اس کا اتنا ادا پسند آئی کہ اس کے گناہ ہی معاف کر دیے سارے. تو اللہ تو بہت رحیم ہے. کوئی بھی بات کسی کی پسند آ جاتی ہے. مجھے لگتا ہوتا ہے ہم لوگ یہی کہتے رہتے ہیں، بلکہ میں خود بھی کہتی ہوں یار اتنے جانور، اتنی چیزیں اللہ نے یہ کیوں پیدا کی ہیں. تو اب دل میں نا کبھی کبھی یہ جواب بھی دیکھیں آ جاتے ہیں کہ یہ اس لیے پیدا کی ہیں کہ یہ بھی ہماری آزمائش ہے کہ ان پہ رحم کرو. جو بھی تمہیں پیاسا جانور ملے یا کچھ ہو تو ان کو بھی پانی پلا دو، کھلا دو. یہ بھی ہماری آزمائشی ہے. اس کے بعد پھر ہے یضاعف لہ العذاب یوم القیامت. اللہ اکبر. اب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی سختیاں بتا رہے ہیں کہ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا. یضاعف کا مطلب ہے دوہرا، اور وہ ذلت یوم القیامت، قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا ذلیل و خوار ہو کر. اللہ اکبر. دیکھیں جب اللہ نہ عذاب دینے پہ بھی آئے گا نا تو پھر بھی اللہ نے کسی کی نہیں سننے. سوچیں کہ بھئی ایک تو دوزخ میں جانا ہے، تو دوزخ میں جانا ہے، اتنی بڑی دوزخ میں. اب دوزخ میں جانا بھی ذلیل و خوار ہو کر. یہ بھی نہیں کہ اللہ چپ کر کے انہیں فرشتوں کو کہتے ادھر سے لے جاؤ، چلو جاؤ انہیں جہنم میں. ان کے لیے وہی کافی ہے، جہنم میں جا رہے ہیں وہ. نہیں، اللہ نے کہا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، انہیں داخل کیا جائے گا دوزخ میں مہانن، ذلیل و خوار کر کے. ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، انہیں منہ کے بل چلا کے دوزخ میں پھینکا جائے گا. اتنا غصہ ہے اللہ کو کہ تمہیں میں نے زندگی دی، قرآن دیا، تم نے اس کے مطابق ہی نہ گزاری زندگی، اپنی مرضی سے گزارا ہے اور بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کیے ہوں گے لوگوں پر، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ ان کو سزا پھر جو دے رہا ہے نا یہاں، کہ انہیں دوزخ میں بھی پھینکے گا اور ذلیل و خوار ہو کر پھینکے گا، رسوا کر کے پھینکے گا انہیں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم دعا نہیں کرتے کہ اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچانا. یہ رسوا بھی کرے گا، ذلیل بھی کرے گا کہ یہ لوگ کیا کیا تھے، لوگوں کے سامنے ان کی برائیوں کو بتائے گا. یہ بڑا ذلیل ہونا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ کی برائیاں پتہ چلنا شروع ہو جائیں تو اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوتی ہے. اللہ نے کہا اس کو ذلیل و خوار کر کے میں دوزخ میں ڈالوں گا. کبھی کہا کہ ان کو میں منہ کے بل ڈالوں گا، پھر کبھی کہا کہ ان کو 70 فرشتے ان کی لگامیں کھینچتے ہوئے لے کے جائیں گے. کبھی کہا کہ ان کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے. یہ سب چیزیں اللہ نے قرآن میں کہی ہوئی ہیں. تو سوچیں کہ اللہ کو پھر جب ان پہ غصہ بھی ہے تو کتنا ہے، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رحمان. لیکن قیامت کے دن پھر کوئی رحمانیت نہیں. اب ہے رحمانیت، قیامت کے دن کوئی نہیں. آخری سانس ہے نا، آپ کو پتا چلے کہ شاید میرا آخری سانس ہو، اس کے بعد چاہے آپ کی زندگی اللہ نے ابھی لکھی ہو، لیکن اس وقت بھی توبہ کر لینا کہ شاید میں نے بچنا ہے کہ نہیں، تو اللہ توبہ قبول کر لے گا. پھر کہا الا من تاب. دیکھیں وہی بات آ گئی اگلی بھی جو میرے منہ سے نکلی کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات.
سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ نے یہاں پر اپنی پوری جو رحمانیت ہے نا، پورا جو رحم ہے نا، اللہ نے ظاہر کر دیا کہ دیکھو الا من تابا، جس نے توبہ کی، اپنے پورے گناہوں کی جس نے توبہ کر لی نا کہ اے اللہ. یہ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ابھی بیٹھے بیٹھے کسی وقت ہمیں نا اپنی زندگی کی کئی چیزیں یاد آتی ہیں بیٹھے بیٹھے، تو پھر ہم کہتے ہیں نا کاش میں اس وقت یہ نہ کرتی، تو یہ میں نے غلطی کی، بس توبہ کر لیں. اللہ مجھے یاد آ گیا میں نے اس وقت یہ میں نے کیا کہہ دیا تھا اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو، یا کچھ یاد آ گیا، اسی وقت کہ اللہ میں اس کی معافی مانگتی، مجھے معاف کر دے.